السلام علیکم دوستو، ENIC.io میں خوش آمدید۔ میں ہوں زاہد نقوی۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیے کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کریں کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو نالج میرے پاس ہے کہ کنٹینٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے، بلاگنگ کیا ہوتی ہے، ویب ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، اور ہم ان سب طریقوں سے کس طریقے سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ سیریز بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم اسی طرح مختلف ڈائمنشنز میں ویڈیوز بناتے رہیں تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کس طرف جا کس طرف رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک سٹیپ بائی سٹیپ سیریز بنائی جائے گی، سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3، سٹیپ 4، اور آپ کو جس بھی سٹیپ کی سمجھ نہیں آئے گی اس کو ہم سٹیپ کو مزید ایکسپلین کریں گے۔ اس کے لیے ہم علیحدہ پلے لسٹ بنا دیں گے۔ مثلا اگر ہم سٹیپ 5 پہ گئے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ، تو اس میں ہم آپ کو ایک جنرل کنٹینٹ رائٹنگ کا آئیڈیا دیں گے کہ کنٹینٹ رائٹنگ سے آپ کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ اب کنٹینٹ رائٹنگ کوئی معمولی سی فیلڈ تو ہے نہیں، یہ بہت بڑی فیلڈ ہے۔ اس کے اندر آپ نے سرچ کس طرح سے کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے ہیڈنگ کس طرح لکھنی ہے، اس کے اندر آپ نے نیچے کالم کس طرح بنانے ہیں، یعنی یہ ایک پوری کنٹینٹ رائٹنگ کی ہم ایک علیحدہ سیریز بنا دیں گے۔ اور یعنی سٹیپ 1 کے اندر ایک کنٹینٹ رائٹنگ ہی آئے گا، لیکن اس کے لیے ہم آپ کو ریفر کر دیں گے، یہ پلے لسٹ ہے، آپ اس سے جا کے مزید اس کی معلومات حاصل کر لیں۔ اسی طرح جب سٹیپ بائی سٹیپ کے اندر آپ اگلے سٹیپ میں جائیں گے تو آپ کو بلاگنگ آئے گی کہ بلاگنگ کیا ہوتی ہے، آپ نے ویب سائٹ کیسے لینی ہے، بلاگنگ کے لیے آپ کو فری ویب سائٹ کے اوپر جانا چاہیے یا پیڈ ویب سائٹ کے اوپر جانا چاہیے۔ یہ سب ٹاپکس ہم اس میں کور کریں گے اور ہم بلاگنگ کی ایک علیحدہ پلے لسٹ بنا دیں گے۔ اسی طرح پھر جب ہم اگلے سٹیپ میں جائیں گے کہ آن لائن ارننگ کے اور کون کون سے طریقے ہیں، آیا کہ وہ لیجیٹیمیٹ طریقے ہیں یا نہیں ہیں، آیا ہمیں ان طریقوں پہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جو طریقہ ہے وہ 100% ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آج وہ طریقہ کیا اور اگلے دن آپ کے پاس آن لائن ارننگ آنا شروع ہوگی۔ کیونکہ آن لائن ارننگ کے لیے آپ کو اس مسئلے کو سالو کرنا ہوتا ہے جو وہ مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج آپ ویڈیو لگائیں اور اگلے دن آپ پیسے کمانا شروع کر دیں۔ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کے اس چیز کے اندر پوری کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے، بے شک وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہو یا وہ بلاگنگ ہو یا کسی اور طریقے سے آپ گوگل ایڈسنس کے ذریعے ارننگ کریں، کسی بھی طریقے سے ارننگ کریں، اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ آپ کو کتنا عرصہ درکار ہوگا۔ جو میرا نالج ہے، جو میری سمجھ ہے، جس کے مطابق جو میں نے اسٹڈیز کی ہیں، اس کے مطابق آپ کو کم از کم 1 سال تک کنسسٹنٹ ہو کے اس میتھڈ کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ آپ اپنا ساتھ جاب جو آپ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں تاکہ آپ کا گھر کا سرکٹ چلتا رہے۔ اس کے علاوہ آپ جب واپس آ جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ فلموں کے اوپر، ڈراموں کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کریں، آپ ان میتھڈز کے اوپر جو کسی ایک میتھڈ کو لے کے، جو کہ آن لائن ارننگ کا سب سے مستند جو میتھڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ویب ڈیولپمنٹ کا ہی ہے، کہ آپ ویب سائٹ بنائیے، اس کے اوپر بلاگنگ کیجئے، اس کے ساتھ یوٹیوب چینل بنائیے۔ یعنی اس سے اکیلا یوٹیوب چینل بنانے کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے لیکن اس طرح سے فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ اگر ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، بلاگنگ کو اور ولاگنگ کو، یعنی جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیوز کو اور اپنی کنٹینٹ کو، ان دونوں کو اکٹھا ہو کے چلے گا اور آپ کا شوق بھی اس چیز کے اندر ہوگا، تو پھر آپ کے اندر ایک بوم آئے گا، ایک بوسٹ آئے گا۔ تقریباً 1 سال تک آپ اس چیز کے اوپر لگے رہیں۔ یہ نہیں آج کیا، کچھ عرصے بعد تھک گئے کہ یار ابھی پھر بعد میں کریں گے، پھر چھوڑ دیا اس کو، پھر کریں گے۔ اور عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے جتنے یوٹیوبرز کو دیکھا ہے، جتنے کنٹینٹ رائٹر کو دیکھا ہے، جتنے بلاگرز کو دیکھا ہے، کچھ عرصے کرنے کے بعد پھر ان کی دوسری مصروفیات کی وجہ سے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مہینے بعد ان کو دوبارہ یاد آتا ہے کہ یار میں نے تو یہ کام کرنا تھا، اوہو چلو جی آن لائن ارننگ کے لیے دوبارہ سے پھر شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ اپنی نیچی ٹاپک ہی چینج کر کے نئے ٹاپک کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہ وہیں سے ہے، جس کا مطلب ہے وہ زیرو سے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ دیر آپ نے مشرق کی طرف چلے، پھر آپ دوبارہ مغرب کی طرف چلنا شروع ہو گئے، پھر مشرق کی طرف چلے، پھر مغرب کی طرف، تو آپ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ڈائمنشن رہیں، ایک اپنا رستہ لیں۔ سب سے پہلے آپ اس رستے کو دیکھیں، آیا یہ رستہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ صحیح ہے اور آپ نے جانا بھی اسی طرف ہے تو پھر اس کے اوپر مسلسل مستقل مزاجی سے چلنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ دوڑ لگائی، اس کے بعد تھک گئے، بیٹھ گئے، کچھوے اور خرگوش والی کہانی۔ آپ مسلسل اس چیز کے اوپر بے شک تھوڑا کام کریں لیکن مسلسل چلتے رہیں، مسلسل اس کام میں
چلتے رہیں. تو اسی لیے ہم یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ میں نے کتنے اسٹیپ کمپلیٹ کر لیے ہیں. مثلا اسٹیپ 1 کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی کہ ای میل اکاؤنٹ کیسے بنائیں, تو آپ کا اسٹیپ 1 کلیئر ہو گیا. تو اگر آپ نے بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھیں, نہیں بنائی ہوئی تو اس سے اگلے اسٹیپ کے اوپر جائیں. اسٹیپ نمبر 2 کے اندر آپ نے گوگل کی سروسز کو کس طریقے سے کون کون سی سروس لینی ہے, گوگل ایڈ ورڈ پہ لاگ ان کیسے ہونا ہے, اس کو ایکسیس کیسے کرنا ہے, ہم نے اسٹیپ 2 کے اندر وہ بنا دی. اس طرح پر جو بڑے اسٹیپس آئیں گے ان کے لیے ہم ایک لڑا پلے لسٹ بنا دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اس پلے لسٹ کے اوپر جائیں, یہ اسٹیپ سارا وہاں پر کلیئر کیا ہوا ہے. تو پھر آپ اس سے بعد اس سے اگلے اسٹیپ کے اندر آئیں گے. اسی طرح ہم ہر پلے لسٹ میں بھی ابھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم اس پلے لسٹ کو ایک ترتیب دیں کہ آپ کم سے کم اس چیز کے اندر جس میں آپ داخل ہو رہے ہیں مکمل اس کی معلومات حاصل کر سکیں. اور انشاءاللہ ہم جتنے بھی پیڈ کورسز ہیں ان پیڈ کورسز سے کنٹینٹ لے کے آپ تک پہنچا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ وہ پیڈ کورس لیں اور اس کے ان پیڈ کورسز کے چارجز تقریباً 500 سے لے کے $1000 تک ہے, یعنی پاکستانی تقریباً $1,00,000 بھی بن جاتا ہے بعض کورسز کا. 10,000 سے شروع ہو کے تقریباً یہ $1,00,000 تک کے مختلف کورسز جاتے ہیں. ہم نے فری اسٹڈیز بھی کی ہیں اور پیڈ اسٹڈیز بھی لے کے, اور اس سے پھر آپ تک یہ مواد پہنچائیں گے. ان کو سٹیپ بائی سٹیپ, آپ کو کوئی بھی کوسچن آتا ہے آپ نیچے کمنٹ میں لکھیے کہ اس چیز کا کیا مسئلہ ہوگا, اس مسئلے کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے, مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے, اس پہ آپ نے ڈسکشن نہیں کی, اس کو بتایا ہی نہیں ہے, پھر تاکہ ہم اگلے مرحلے کے اندر اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے آپ کو مزید رہنمائی کریں. اور اس ویڈیو کو بھی ہم نیچے اس اپنی کیٹیگری کے اندر ایڈ کر دیں کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے, کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے انسان کسی چیز کو لائٹ لے کہ نہیں یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے, یہ نارمل سی بات ہے, لیکن دوسرے بندے کو اس نارمل بات کا نہ پتہ ہو. تو یہ کچھ گزارشات تھیں کہ اگر آپ نے اس چینل سے مستفید ہونا ہے تو آپ کو اس سٹیپ وائز سیریز کے ساتھ لازمی چلنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی میری یہی گزارش ہے کہ ٹوٹکوں پہ مت جائیں کہ یہ ٹوٹکا کر لیں گے تو آپ کو ابھی اتنے پیسے مل جائیں گے, یہ ٹوٹکا کریں گے تو اتنے پیسے مل جائیں گے. سارا دن بیٹھ کے کلک کرتے رہیں گے یا کسی کے اشتہار دیکھتے رہیں گے تو اس کے بعد آپ کو $100 مل جائیں گے. اس طرح کے کسی بھی ٹوٹکے کے اوپر مت جائیں, بلکہ جینون کام کریں. جس طرح گزشتہ زمانے کے اندر جو مسلمان ہوا کرتے تھے وہ کتب لکھا کرتے تھے, کتابیں لازمی ان کا ایک حصہ ہوتی تھیں. اب تو ہم لوگ کتابوں سے بہت دور ہو گئے ہیں, لیکن گزشتہ زمانوں میں جس وقت مسلمانوں کا عروج ہوا کرتا تھا اس وقت وہ کتابیں لکھتے تھے. کس وجہ سے کہ جو آنے والی نسل ہے وہ اس کتاب کو پڑھے اور اس علم کو حاصل کرے. یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے, چاہے وہ ماں کی گود سے لے کے اور قبر کی آگوش تک, یعنی یہ قبر کی گود تک. یہ وہ کچھ روایات ہیں جو ہمیں علم کی طرف راغب کر رہی ہیں. تو آج کا جو علم کا میڈیم ہے وہ یہ بلاگنگ اور یوٹیوبنگ, یعنی ایک لوگ پڑھنے کی طرف نہیں ہے تو آپ کا مقصد تو بات پہنچانا ہے. آپ اپنی زندگی میں جو 60-70 سال کی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کسی جگہ پہ لوگوں تک منتقل کر دیں, پہنچا دیں. مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اس سے فوری طور پہ پیسے آنا شروع ہو جائیں, بلکہ آپ علم کو پھیلائیں. جو علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس لوگ آئیں گے وہ آٹومیٹیکلی آپ کی ایک گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی اس ٹاپک کے اندر. تو یہ کچھ گزارشات تھیں. ابھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں لیپ ٹاپ کے اوپر جا کے آپ کو چیزوں کو سمجھاؤں, کیونکہ 1 to 1 آمنے سامنے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آپ نے ایک خیالی چیزیں بتا دی ہیں, ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائیں. تو ابھی ہم انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ کیسے ایک بلاگنگ ہوتی کیسے ہے, کیسے ویب سائٹ کیسے پرچیز ہوتی ہے, ویب سائٹ کے لینے کے بعد آپ نے سی پینل کو کیسے اوپن کرنا ہے, ورڈ پریس کو کیسے یوز کرنا ہے, ورڈ پریس کے اندر پوسٹ کیسے کرنی ہے آپ نے, اور اسی طرح آپ نے گوگل کے ایڈز کیسے لگانے ہیں, ارننگ آپ کے پاس آئے گی تو کیسے آئے گی, بینک اکاؤنٹ کو آپ نے کیسے لنک کرنا ہے. یعنی یہ سارے وہ سٹیپس ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر کور کریں گے. ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کے اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہوتی رہیں اور آپ ہمارے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.